ایسے اہم ترین موڑ پر ایسی زبردست پوسٹ چھوڑ کر کون جائے گا کہ جہاں پر آپ کو وی وی آئی پی پروٹوکول بھی مل رہا ہو، جہاں آپ کو جناب سرکاری گاڑیاں مل رہی ہوں، سرکاری پروٹوکول مل رہا ہو، حتیٰ کہ جناب حکومت آپ کو سرکاری اعزاز سے نواز دے، جو کہ آپ نے کیا ہو، جتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہو، دفعہ 144 کے ریکارڈ بنا دیے ہوں اور گرفتاریوں کے ریکارڈ بنا دیے ہوں، اگر کوئی نہیں مل رہا گرفتار ہونے کے لیے تو اس کے گھر والوں میں سے کسی کو پکڑ لیا ہو۔ اتنی خدمت کے باوجود کیا ہوا کہ ملک سے ہی جانا پڑ گیا؟ کیا ہوا؟ یہ بات اب ہر طرف ڈسکس ہو رہی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد جو یہاں پر لائے گئے تھے، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے اور اسی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، کرپشن مقدمات کی وجہ سے ان کو لایا گیا، ان کو آئی جی لگایا گیا، یہاں بٹھایا گیا اور پاکستان کی تاریخ میں وہ کچھ ہوا جس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا، سنا نہیں گیا، سوچا نہیں گیا۔ اس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں، یعنی شیریں مزاری صاحبہ، کون بھول سکتا ہے کہ خاتون اور ضعیف خاتون، اس کو جس طرح ایک کے بعد ایک دفعہ رہائی کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے، جو کچھ آپ شہریہ افریدی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کون بھول سکتا ہے کہاں کہاں سے کس طرح گرفتاری، اور حتیٰ کہ توہین عدالت کے نوٹسز بھی پھر گئے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن کون ان کے خلاف کچھ کر سکتا تھا؟ ایڈوکیٹ جنرل سے بھی پھڈا ان کا بن گیا۔ لیکن آخرکار جناب آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر 9 روز کی چھٹی لے کر بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں۔ جی این این نیوز یہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی 7 دن کی چھٹی کہہ رہے ہیں، مگر یہ بھی بات چل رہی تھی، مگر اب تو ظاہر ہے کہ یہ ایک الیکٹرانک میڈیا پر آ گئی ہے، ٹی وی پر آ گئی ہے کہ آئی جی اسلام آباد بیرون ملک سے ہی 1 سال کی چھٹی کی درخواست دیں گے۔ ذرائع سے خبر چل رہی ہے، اچھا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن اب تو یہ بات ٹیلی ویژن پر آ گئی ہے کہ 1 سال کی چھٹی پر چلے جائیں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب کیوں چلے گئے ہیں؟ پہلے بھی ان پر کرپشن کے کیسز تھے اور اس کے بعد بھی ان کو بلایا گیا تھا۔ کیا وہ کام مکمل ہو گیا ہے جس کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، یا کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں، افواہیں بھی ہیں؟ بلکہ دنیا نیوز کے لیے رپورٹنگ کرنے والے یاسر ملک وہ لکھتے ہیں، جی اندھیر نگری چوپٹ راج آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان، ان کو باقاعدہ ٹیگ بھی کیا ہے کہ آپ بھی سن لیں کہ آئی جی صاحب اگر کچھ آپ نے ان کے خلاف کرنا ہے تو آپ کر بھی لیں، وہ آپ کو ٹیگ کر کے بتا رہے ہیں، یعنی آپ تک پہنچا رہے ہیں اپنی ٹویٹ کہ اندھیر نگری چوپٹ راج آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان صاحب نے ایک آفیسر کو کہا کہ ہسپتال کے فنڈ سے 1 کروڑ سے زائد رقم نکال کر دو، جس پر آفیسر نے انکار کر دیا اور ان کا آئی جی صاحب سے تبادلہ کر دیا، ان کا آئی جی صاحب نے تبادلہ کر دیا اور اپنے من پسند آفیسر کو لگا کر پیسے لے کر رفو چکر ہو گئے۔ یاسر ملک نے جناب یہ ٹویٹ کی ہے، میں نے آپ کو سنا بھی دیا پڑھ کر۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب ایک طرف یہ کہ جناب جس وقت ان کی جانے کی خبریں آئیں کہ چھٹی پر چلے گئے ہیں، ساتھ ہی خبر آ گئی کہ ان کی جگہ جناب چارج بھی کسی اور کو دے دیا ہے۔ کس کو دیا جی؟ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے عارضی طور پر چارج چھوڑ دیا۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر 7 روز کی چھٹی پر روانہ۔ ڈی آئی جی اویس احمد آئی جی اسلام آباد کی غیر موجودگی میں فرائض سر انجام دیں گے ذرائع، یہ پبلک نیوز نے خبر چلا دی۔ اچھا، اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے اسلام آباد میں دفعہ 144 لگائی۔ ان کے آنے سے پہلے صحافیوں میں بھی اور عام تاثر بھی یہ تھا کہ باقی ملک کی نسبت اسلام آباد کی پولیس کچھ خیال کرتی ہے انسانی حقوق کا، یعنی کیونکہ کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، تو ان کا لباس بھی الگ ہے اور ان کا انداز بھی تھوڑا سا، چلے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تو نہیں ہم کہتے، مگر پھر بھی تھوڑا بہت اس طرح کا الزام نہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ پنجاب پولیس، سندھ پولیس آپ نے سنا اور یہ سب کچھ، بلکہ خیبر پختونخوا پولیس سب کچھ بہتر لگنے لگ گئی۔ تو اسلام آباد پولیس کا وہ امیج سارا برباد ہو گیا جب سے ہی آئے۔ وہ دفعہ 144، پتھراؤ، آنسو گیس کی شیلنگ، صحافیوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، آپ دیکھیے نا غائب کرنا، وہ صدیق جان پر مقدمہ ہو گیا، وہ آنسو گیس کے شیل کا پتہ نہیں ادھر سے ادھر کر دیا۔ تو بہت سے ایسے آپ کو کیسز مل جائیں گے، حتیٰ کہ جناب صحافیوں پر تشدد